رسول اللہ کی امت کا پہلا خطیب جو دار ارقم میں حضور سے عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ جب ہمارا دین حق ہے تو ہم کیوں نہ حرم کعبہ میں اعلان کریں؟ ابو بکر تیری قوم اعلان نہیں کرنے دے گی۔ یا رسول اللہ اجازت آپ دے دیں، اعلان ابو بکر کر دے گا۔ فرمایا چلو پھر اگر اعلان کرنا ہی ہے، اگر تیرا یہ عشق کی جولانی تیرے دل میں نہیں سماتی تو چلو ہم تمہارے ساتھ آئیں۔ حضور ساتھ گئے، صحابہ ساتھ گئے۔ حضرت ابو بکر ایک پتھر پر کھڑا ہو کر اہل مکہ کو بلایا۔ آپ سردار تھے، بڑے بااثر آدمی تھے، لوگ جمع ہو گئے، اختصار سے اسلام کی بات کی تو ان ظالموں نے کوئی مکہ مارتا ہے، کوئی تماچا مارتا ہے، کوئی دھکا دیتا ہے، اتنا حضرت صدیق اکبر کو پیٹا کہ آپ قریب مرگ ہو گئے۔ آپ کے خاندان نے مداخلت کر کے آپ کو بچایا اور وارننگ دی کہ اگر ابو بکر مر گیا تو ہم بدلہ لیں گے۔ بڑی مشکل سے چھڑا کر گھر پہنچے، بے ہوشی کی حالت میں آپ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ لیکن کیسا انسان ہے، جب ہوش آیا تو پاس امی ہے، آپ کی والدہ کا نام تھا ام الخیر، ابھی تک کافرہ تھی۔ پوچھا جب مجھے مارا جا رہا تھا رسول اللہ بھی حرم میں تھے، کو پتہ ہے میرے آقا کا کیا حال ہے؟ پہلا سوال رسول اللہ کا خیال، حضور کا کیا حال ہے؟ پتہ ہے ماں کافرہ تھی، جھنجھلا اٹھی اور تیش میں آ کر کہنے لگی جس کے لیے یہ ذلت تک پہنچا پھر اس کا نام لیتا ہے، اگر اس کا نام تو اب لے گا تو قبیلہ والے بھی تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر ماں کو کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا قبیلہ والے ساتھ رہیں نہ رہیں میں محمد کو نہیں چھوڑ سکتا، اور جاؤ پتہ کرو جب تک میرے نبی کی خیریت کا مجھے علم نہیں ہو جائے گا مجھ پر کھانا پینا حرام ہے۔ بالآخر ماں مجبور ہو گئی۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب جن کا لقب ام جمیل تھا، جو حضرت عمر کی ہمشیرہ تھی، یہ السابقون الاولون میں تھی، یہ بخت والی عورت پہلے اسلام لائی۔ ان کے پاس پہنچی آپ کی والدہ، کہنے لگی کچھ تمہیں اپنے نبی کا پتہ ہے؟ سیدہ سمجھ گئی، سیدہ فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ۔ فرمایا مجھے کیا پتہ، یعنی جھڑک کر کافرہ کو تو چپ کروا دیا۔ فرمایا میں بھی چلتی ہوں ابو بکر کی خیریت پوچھتی ہوں۔ قریب جا کر کہا اللہ تم پر رحم کرے، کافرہ کو رسول اللہ کا راز میں دینا چاہتی تھی۔ گویا حضور کا راز وہ شراب طہور ہے جو کافروں کے دلوں میں نہیں ڈالا جاتا۔ بڑی پتے کی بات ہے، اور آہستہ سے کان کے قریب منہ لگا کر فرمایا رسول اللہ دار ارقم میں۔ حضرت صدیق بے چین ہو، فرمایا مجھے لے چلو۔ انہوں نے کہا تیری والدہ کافرہ ہے، کہنے لگی، فرمایا کافرہ ضرور ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کرتی۔ بمشکل سہارا دے کر جب یہ فداکار رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور کی عزت نوازی کا کیا حال ہے۔ جب میرے رسول رحمت نے جناب صدیق کو باب ارقم کے دروازے سے اندر آتے دیکھا تو برادران گرامی قدر اس انسان کے مقدر کو کروڑوں سلام جس کے لیے سید الانبیاء کھڑے ہوئے۔ حضور اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر صدیق اکبر کو سینے سے لگا لیا اور حضرت صدیق کے ماتھے پر بوسہ دے کر رسول اللہ نے فرمایا آج تمہیں اللہ رسول کے نام پر بڑا ستایا گیا۔ حضور تو فرما رہے ہیں تمہیں اللہ رسول کے نام پر بڑا ستایا گیا، لیکن سنیے صدیق کا جواب کیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے جب آپ کو خیریت سے دیکھا ہے صدیق اپنے سارے درد بھول گیا ہے۔ یہ تھا انداز حضور کے دین کی خدمت کا، ہر سطح پر نبی رحمت کے دین کا کام